الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وقال تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا وقال تعالى ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا عزمت أمة الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام وإذا تركت الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر حرمت بركة الوحي وإذا تسابت أمتي سقطت من عين الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے لیے روئے زمین پر غلبے کا اعلان قرآن میں کر دیا ہے. غالب ایمان والے ہی رہیں گے بشرطے کہ وہ کامل ایمان والے ہوں، ایمان ان کا مکمل ہو جائے. یہ ایمان کے اعتبار سے اپنی لیول کو بڑھائیں، یہ اپنے ایمان کی سطح کو امپروو کریں. خاندانی ایمان والے یا بس نسلی ایمان نام رکھ لیا مسلمان کا، یہ نہیں ہے. اللہ کا تعلق یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. فی حقہ، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو. جب یہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں آ جائے گی تب جا کر ایمان کامل ہوگا. آج 70% سے زائد امت کا طبقہ وہ ہیں جو دین سے بیزار ہیں. ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کس ذہنوں میں کون سی بات گھسی پڑی ہے، دلوں میں کیا بات لے کر چل رہے ہیں. فکر آخرت بھی نہیں ہے، محبت رسول بھی نہیں ہے. محبت رسول میں زبانی جمع خرچ نہیں ہے میرے بھائیوں. محبت رسول کو عملی میدان میں آ کے دکھانا پڑے گا. کتنی محبت کرتے ہیں آپ اللہ کے رسول سے، منہ سے بول دینے سے محبت ثابت نہیں ہو جایا کرتی. جب تک ہم لوگ ایمان کے اصل اصولوں پر نہیں جمع ہوں گے اور صحیح معنی میں ایمان کی محنت کو اور ایمان کو زندگیوں میں نہیں داخل کریں گے، اس وقت تک غلبہ اور نصرت حاصل نہیں ہوگی. یاد رکھنا ہے بات. جو ہمارا ٹریک تھا، جو ہماری لائنیں تھی، ہمیں بولنا تھا، وہ کافر بول رہے ہیں. ایک ہے تو سیف ہے. ہمارے کام ہے یہ متحد ہونا. جس ٹریک پر اللہ کے رسول نے صحابہ کو چھوڑا تھا، جس پلیٹ فارم پر چھوڑا تھا، اس پلیٹ فارم پر آ جاؤ، ورنہ تمہاری نسل برباد ہو جائے گی اس میں تیری میری کرنے میں. بٹو گے تو کٹو گے، یہ ہمارے الفاظ ہیں. بٹنا چھوڑو آپس میں، بٹے پڑے ہوں. سمجھتا کچھ ہے نہیں اور باتیں بڑی بڑی ہیں بس. آج کیوں امت پریشان ہے؟ مسلمان کیوں پریشان؟ یہ جو وبال ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ جو وبال کھڑا کر رہے ہیں وہ تو ہیں ہی بے وقوف، ان کو تو عقلیں ہیں ہی نہیں. حکومت کیسی چلائی جاتی ہے، ملک کیسے چلے گا. ایک تو غربت نے پریشان کر کے رکھا ہے، دوسرے بے روزگاری نے پریشان کر کے رکھا ہے. ان کو پتہ نہیں کیا خدائی کی بڑی ہیں. سمویدھان ان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، سمویدھان کو مان ہی نہیں رہے ہیں. کس دور کی تاریخیں اٹھا رہے ہیں پتہ نہیں، اکبر اور بابر کے دور کی. آزادی کی تاریخ اٹھاؤ نا.
بہت تاریخوں کا شوق آ رہا ہے. ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا وہ تاریخ اٹھاؤ. 1857 کی تاریخ اٹھاؤ. 1757 سے لے کر 1857 تک یہ 100 سال جو جنہوں نے انگریزوں سے لڑا ہے وہ تاریخ اٹھاؤ. اکبر اور بابر کی تاریخ اٹھانے یہ تو ہے ہی, ان کا تو کوئی وہی نہیں ہے, اعتبار ہی نہیں ہے, ان کو تو کچھ پڑھی نہیں ہے. یہ تو ملک کو ایک راہ ایک اس ٹریک پر لے جا رہے ہیں جس سے تباہی ہی تباہی ہیں. یہ کیا سمجھ رہے ہندوستان ہندوؤں کا ہے, مسلمان کیا کر رہے ہیں اس میں پھر؟ اور جو آزاد کرایا مسلمانوں نے وہ کیا ہوا؟ جو جتنی بھی اعزاز اور عزت انڈیا کا ہے آؤٹ آف کنٹری کے اندر ہندوستان کا, بھارت کا ہے, وہ کن عمارتوں کی وجہ سے؟ وہ تو اٹھا کے دیکھ لو. کن عمارتوں کو دیکھنے کے واسطے لوگ دوسری کنٹریوں سے یہاں پر آتے ہیں, وہ تو اٹھا لو. پتہ نہیں کیا دماغوں میں بھرا پڑا ہے ان لوگوں کا, تو تذکرہ ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں. ہندوستان کو ہندو راشٹر کیوں بنانا ہے تم کو؟ کیا کرو گے اس کو ہندو راشٹر بنا کر؟ ہندوستان پر تمہارے اکیلوں کا حق ہے. یہ سوال پوچھ رہا ہوں میں, پوچھو سوال. جمہوریت کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ سیکولرزم کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ سمویدھان کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ہندوستان کو آزاد کس نے کرایا؟ پوچھو سوال. آج ہم اپنوں میں ہی ہم نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا. آ جاؤ سوشل میڈیا پر, دیوانے بالے لوگ سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں, جن کو نہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے. ہزاروں لاکھوں کے لوگ مجمع پیچھے لے کر گھوم رہے ہیں, سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہیں. سینس ہونا چاہیے کہ نہیں بات کرنے کا؟ میڈیا پہ کچھ بھی بول دو گے. مسلمان کچھ بول نہیں رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بول نہیں سکتا. بولنے کو بہت کچھ ہے میرے بھائی کو, مگر مسئلہ ہمارا ہی ہے. ہم ہی اتنے متحد نہیں ہیں, ہم ہی ایک ٹریک پر نہیں ہیں. غلبہ تو ایمان والوں سے اللہ کر چکے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرما رہے ہیں نہ تم کو ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی خوف کرنے کی ضرورت ہے, تم ہی سر بلند رہو گے. شرط کیا ہے؟ تم کامل ایمان والے بن جاؤ. ایک جگہ فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. دیکھو اس میں اللہ نے بہت اہم چیزیں بیان فرمائی. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. ایمان لائے, وعد اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک اعمال کیے. لیستخلفنہم فی الارض, ان کو ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا. اور نیک اعمال کرنے کے واسطے کوئی پہاڑ نہیں کھودنا پڑتا اپنے. بار بار ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, سنتوں کو زندگی میں داخل کرو لازمی طور پر. نمازیں پڑھو ہر حال میں, اللہ سے ڈرو جہاں تم کہیں رہو. امت کے جوان جن کو امت کا فیوچر سمجھا جا رہا ہے, پتہ نہیں یہ بھی کس من مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں. جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ جوان تو نیرے پوڑیاں کھا کے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں, اور امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد سگریٹ پینے کو یہ شاہی شوق سمجھ رہے ہیں. یہ فیوچر ہے امت کا. تو سمجھ جاؤ یار, نہیں سمجھو گے تو بہت پچھتاؤ گے زندگی میں. موقع دیا اللہ نے, اللہ نے موقع دیا. قرآن کے اندر اللہ فرما رہے تم اگر ان دشمنان اسلام کو مارو گے نا, یہ ضرور بھاگیں گے پیٹ پھیر کر, اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. اٹھا لو, اب تاریخ اٹھانے کی بات آئی نا, جاؤ بدر کی تاریخ اٹھاؤ, احد کی تاریخ اٹھاؤ. تاریخ پڑھنے کا شوق آ رہا ہے آپ لوگوں کو.
تاریخ آپ ہی نہیں جانتے، صرف سب جانتے ہیں تاریخ۔ اب انڈیا کو تاریخوں سے چلاؤ گے، اس نے یہ لکھ دیا تو اس میں چھان بین شروع ہو گئی، اس نے وہ لکھ دیا اس میں چھان بین شروع ہو گئی۔ اب دوسرے کوئی کام ہے کہ نہیں ہے حکومت کے پاس؟ دیش کا حال دیکھنا چاہیے، دیش کے لوگوں کا حال دیکھنا چاہیے، دیش کو ترقی کی طرف لے جانا چاہیے۔ سمجھو، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، اور یاد رکھنا یہ اللہ ڈھیل دے رہے ہیں۔ ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے غیر ایمان والا ہو، یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ اپنے بندے کو مہلت دے رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ پر آ جائیں گے تو اللہ نے فرعون جیسے کو نہیں چھوڑا، اللہ نے نمرود جیسے کو نہیں چھوڑا، اللہ نے کیسر اور کسریٰ کو نہیں چھوڑا، قوم عاد اور قوم سمود کو نہیں چھوڑا۔ مہلت ان کو بھی ملی تھی، لیکن جب حد درجے سے گزر گئے پھر پکڑ آ گئی۔ سنبھل جاؤ، حد درجے سے گزر جاؤ گے اللہ بہت سخت سزا پھٹکارے گا تمہارے اوپر، بہت سخت سزا پھٹکارے گا۔ اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ تو ایمان والوں کا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب میری امت کے نظروں میں دنیا کی وقعت اور قیمت بڑھ جائے گی، دنیا کی وقعت اور قیمت بڑھ جائے گی، بڑھ گئی نا، دین کی اور دین کی باتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، سننا بھی مشکل جا رہا ہے امت کو دین کی باتیں، تو یہ دین کی عظمت ہے؟ سننا دوبر ہو رہا ہے، مسجد میں بیٹھنا مشکل چلے جاتا، کبھی 5-7 منٹ بیان کیا لیٹ ہو گیا تو بس پوچھو ہی مت، تو یہ دین کی عظمت ہے؟ اللہ گھر کی محبت ہے دلوں کے اندر؟ باہر بیٹھاؤ ان کو چوراہوں پر، ہوٹلوں میں بٹھاؤ ان کو، 3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں فضولیات میں، اللہ گھر میں بیٹھنا جان پہ آ رہا ہے۔ تو جس وقت امت کی نظروں سے دین کی اہمیت کم ہو جائے گی اور دنیا کی عظمت بڑھ جائے گی، ان کے دلوں میں دنیا کی عظمت بڑھ جائے گی، اور دوسرے نمبر پر جب یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو قرآن کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ اور جب یہ آپس میں سب و شتم اختیار کرے گی، سب و شتم، گالی گلوچ اختیار کرے گی، یہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ دیکھ لو نا امت کا حال کیا ہے، امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے، کس ٹریک پر زندگی گزار رہی ہے، کس ٹریک پر زندگی گزار رہی ہے۔ اسلام کی ہیبت، دنیا کی عظمت نے ہمارے دلوں سے اسلام کی ہیبت کو ختم کر دیا، اسلام کی وقاحت کو ختم کر دیا۔ سمجھ جاؤ میرے بھائیوں، بڑا قیمتی مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اگر اب بھی نہیں سنبھلے، اب بھی نہیں سدھرے تو بہت مشکلوں کا سامنا ہوگا۔ اور یہ علی الاعلان یہ بات کہو کہ مسلمان قوم کوئی کمزور نہیں قوم ہے، یہ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سر پہ چڑھ کے ناچیں گے۔ جب نکلیں گے نا باہر تو پھر سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوگی۔ بولو آ کے ان لوگوں کو، جو نہیں بولے گا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا زبردست جملہ فرمایا ہے اپنی کتاب کے اندر، مرد سخن نہ گفتہ باشد، جب تک کہ مرد بولے گا نہیں، انسان بولے گا نہیں، عیب ہنرش نہ ہفتہ باشد، اس کے نہ عیب سامنے آئے گے نہ اس کی خوبیاں سامنے آئیں گی۔ بولو ان کے سامنے۔ اور ایک اور چند جملے اور کہہ دوں میں ان لوگوں سے جو فضولیات میں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، کہ گما مکن کے جنگل خالی است، گما مکن کہ جنگل خالی است، شاید کہ پلنگ خفتہ باشد۔ یہ مت سوچ کہ جنگل خالی ہے، شاید کہ شیر سویا ہوا ہے، اور سوئے ہوئے شیر کو انگلی نہیں کیا کرتے۔ اسے چند بہت اہم باتیں، ایک سوال ہے، ایک میسیج ہے دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ سمجھو سنبھلو، کام بن جائے گا، نہیں سمجھو گے نہیں سنبھلو گے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔